بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ بڑی مسرت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ محرم مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل فکر بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اسلامی سال کے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بدعات کی بھی، مختلف رسم و رواج کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ حالانکہ جب نیا سال شروع ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ سال کے اعمال پر غور کرے اور یہ عہد کر لے کہ گزشتہ سال مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، بدعات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں میں جو کمزوریاں ہوئی، انشاءاللہ اس نئے سال میں ان سے دور رہوں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بدعات کی ابتدا ہو جاتی ہے اسلامی نئے سال کی مہینوں کے ابتدا کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدعت کوئی معمولی گناہ نہیں، بدعت کو قطعاً ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ بدعتی شخص اپنے عمل سے اور اپنے عقیدے سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ مکمل نہیں، ناقص ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہی ان اعمال کی، لہذا میں ان اعمال کو اپنی زندگی میں لاتا بھی ہوں اور اس کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ انہیں بدعتی شخص اللہ کے بھیجے ہوئے دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں ایک نئے دین کی ابتدا کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس قدر جرم عظیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہاں پہنچایا، لہذا دین مکمل ہو چکا، دین میں کسی اعتبار سے بھی ذرا برابر کوتاہی نہیں۔
کمی نہیں، دین کامل ہے، دین اکمل ہے، لیکن پھر بھی امت مسلمہ اپنی جہالت کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر، علوم دینیہ سے ناواقفیت کی بنا پر، غیر کی سازشوں کی بنا پر دین میں ایسے نئے نئے طریقے، نئے نئے اعمال رائج کرتے ہیں کہ ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایسے لوگ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اپنی اس مشقت کو، جو یہ اس نئے عمل کے رائج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اس نئے عمل کو رائج کرنے کے لیے، نئے طریقے کو رائج کرنے کے لیے یہ جو اعمال کر رہے ہیں، جو اخراجات کر رہے ہیں، یہ سب بیکار ہے، ضائع ہے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس ارشاد باری تعالی سے لگا لیں کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے لوگوں، میں اعمال کے اعتبار سے تمہیں سب سے زیادہ خسارہ میں پڑنے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ خسارہ میں، نقصان میں ہیں، حالانکہ اپنی سوچ کی بنا پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ ضل سعی، ان کی کوشش رائے گا گئی، ان کی کوشش ضائع گئی، کیونکہ اس عمل کا ثبوت نہ تو قرآن سے ہے، نہ سنت رسول سے ہے، نہ سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے۔ اور ظاہر دین قرآن کے مکمل ہونے، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر دین مکمل۔ معیار کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات ہے۔ جب یہ محترم اور مکرم ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی اور ایک عمل انہوں نے نہیں کیا، اور اب ہم اس کو دین سمجھے اور دین سمجھ کے کریں، تو ہمارے غلط ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ رائے راست سے ہٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ گمراہی میں پڑنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی، اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی اقتداء کرو۔ اللہ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
اور اب امت جو ہے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں سے اعراض کر رہی ہے اور پیروی کر رہی ہے. کس کی؟ بدعات کی، ان طریقوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایسے نبی کے مبارک طریقوں سے امت اعراض کر رہی ہے کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، جو سید المرسلین ہیں، جن کی شان، جن کے معجزے یہ ہیں کہ جب وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور جب وہ اللہ سے مانگے تو غروب ہوا سورج دوبارہ جو ہے روشن ہو جائے، اور جس کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. تو ایسے عظیم الشان، جلیل القدر نبی کی سنتوں سے امت اعراض کر رہی ہے اور پیروی کر رہی ہے. کس کی؟ بدعات. نہ قرآن سے اس کا ثبوت، نہ حدیث سے ثبوت، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز زندگی سے ان کا ثبوت. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ اے مسلمانوں تمہیں میرے خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت پر چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کا طرز زندگی، طرز عمل، یہ دین ہے. تو کیا آج ہم جو بدعات کر رہے ہیں یہ صحابہ کے طرز زندگی سے ثابت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں. یہ صدیوں بعد نفس پرستوں نے، ریاست پرستوں نے ان بدعات کی بنیاد رکھی، غیر کی سازشوں کی بنا پر ان بدعات کی بنیاد رکھی گئی. مسلمانوں کے علم دین سے ناواقفیت، ناسمجھی اور دوری کی بنا پر ان بدعات کی بنیاد رکھی گئی اور رکھی جا رہی ہے، اور آئے دن اس میں اضافہ. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اے مسلمانوں خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو، اور اس طرح پکڑو جس طرح کے ڈاڑوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی، یعنی مضبوطی سے، ان کے طریقے کے خلاف نہیں چلے. تو کیا آج ہم جو بدعات کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے طرز زندگی سے ثابت ہے؟ اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ اے مسلمانوں دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے، رائج کرنے سے بچنا، اس لیے کہ دین میں نئی نئی باتیں نکالنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. دین میں نئی نئی باتیں نکالنا زیادتی ہے، دین میں نئے نئے طریقے رائج کرنا دین میں زیادتی ہے، اور دین میں زیادتی کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فرمایا انسان کو جہنم تک پہنچائے. جہنم تو ایک ایسا مقام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جس کی ایک آگ دوسرے کو کھائے جاتی. تو یہ کمزور انسان
جس کے بارے میں جس کا خالق خود ہی فرمائے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، جو دنیا میں ادنا سی ادنا تکلیف کو بھی نہیں سہ سکتا، معمولی سی معمولی آگ کو بھی نہیں سہ سکتا، حالانکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو وہ آگ جو حرارت میں اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ جب وہ سانس لے تو پوری دنیا میں گرمی آئے، اور جہنم کی ایک آگ غضب اور تہش میں آ کر دوسری آگ کو کھا لے، تو اب یہ ضعیف انسان اس آگ میں جب ڈالا جائے گا تو اس کو کیسے برداشت کرے؟ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدعات سے بچنے کا 100% اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھو محشر کا دن جو بڑی سختی کا دن ہوگا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، سورج سر پر ہوگا، لہذا انتہائی گرمی کی بنا پر اور لوگوں کی بڑی تعداد ہونے کی بنا پر اور اس دن کے انتہائی طویل ہونے کی بنا پر کان مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، Hey there. Subscribe to my channel کوئی منہ and تک، also press اور this bell پسینہ icon. اس کے منہ میں لگام کی طرح جو ہے وہ ہوگا، تو ظاہر ہے پیاس کی کس قدر شدت ہوگی۔ اب ایسی حالت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا چاہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، لہذا اس شخص کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا چاہیں گے تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے گا کہ اس نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بدعات کی تھی، دین میں زیادتی کی تھی، دین میں نئے نئے طریقے رائج کی تھی، تو بڑی پکڑ میں ہے وہ شخص جو بدعات کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی نیک عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کے مرنے سے اس کے نیک عمل کا اجر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دیکھا دیکھی جنہوں نے اس عمل کو لیا، پھر ان کو دیکھے دوسروں نے لیا، تو دوسرے لوگ جب اس نیک عمل کو کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ شخص وفات پا چکا لیکن پھر بھی اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی ہیں، اور جیسے انہیں نیکیاں انہیں اجر ملتا ہے اس کو بھی ملتا۔ اسی طرح جب کسی شخص نے دنیا میں ایک برے طریقے کی، برے عمل کی، بدعت کی بنیاد رکھی، اب جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو یاد رکھو اس شخص کا اعمال نامہ بند نہیں ہوا، بلکہ اس کے اس بدعت کو جس نے لیا پھر اس کو دیکھ کے کسی اور نے لیا، اور اسی طرح وہ بدعت رائج ہوئی اور پھیلی، تو اگرچہ یہ اس جہان سے چلا گیا لیکن اس کے گناہ کا دروازہ جو ہے بند نہیں ہوا، اس کے اعمال نامے میں مکمل مسلسل طور پر گناہ لکھتا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری ہے، چاہے وہ عمل کوئی انسان کر رہا ہے اور یا اس نے کوئی تصنیف کی اور اب اس تصنیف کو لوگ پڑھتے ہیں، یعنی وہ کسی تصنیف کی شکل میں ہے، تو ظاہر ہے اس تصنیف کو بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لاتے ہیں۔
تو اس طرح کسی شخص کے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یا نیکی کا یا بدی کا۔ لہذا بہت سوچ سمجھ سے کام لیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ کوئی بھی عمل جب ہم کریں تو اس کو ہم قرآن سے، حدیث سے پرکھیں، فقہ سے پرکھیں، اجماع قیاس سے دیکھیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، صحابہ کرام اجمعین کے طرز زندگی سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے فبہا، ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں تو اس عمل کے کرنے سے ہم 100% دور رہیں، ورنہ ہم اپنے لیے ہلاکت، بہت ہی بڑی ہلاکت کا سامان بندوبست اپنے ہاتھ سے کرنے والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔